شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین، آج میرے دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں اذان کی طرح اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اسکالرز کی 3 اوپینینز ہیں، علماء کی 3 آراء ہیں، اور ہم پوری ایمانداری سے آنیسٹلی آپ کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو رائے ہے وہ علماء دیوبند کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اقامت کا جواب دینا چاہیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو اس کے جواب میں ہمیں اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ علماء دیوبند یہ بات کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور مؤذن رہے ہیں، وہ ایک بار تکبیر کہہ رہے تھے، تو جب قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کلمہ کہا، یعنی اقامہ اللہ و ادامہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس کو دوام بخشے۔ اسی بنیاد پر علماء دیوبند کہتے ہیں کہ جواب دینا ہے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ہمیں اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ جبکہ علماء کا ایک گروپ اور بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا کہنا یہ ہے کیونکہ ابو داؤد شریف کی جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، ریزننگ کی جا رہی ہے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، یعنی محدثین کے کسی بھی حدیث کو آتھینٹک ماننے کے جو پرنسپلز ہیں اس پہ وہ پوری نہیں اترتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اذان جو اقامت کا جواب ہے وہ اسی طرح دینا چاہیے کہ جیسے کہ ہم اذان کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور گروپ ہے علماء کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اقامت کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس کا کہنا کیا ہے کہ مثال کے طور پر بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے وہ استدلال کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 بار کہی ہے، بین کل اذانین صلاۃ، یعنی ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے۔ اذا قال فی الثالثۃ، پھر آپ نے جب تیسری بار یہ بات کہی تو آپ نے کہا لمن شاء، یعنی اس کے لیے جو پڑھنا چاہے، یعنی 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے اس کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جواب دینا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اذان اور اقامت دونوں کے لیے اذانین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان اور اقامت کا حکم ایک ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جواب نہیں دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اذانین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اذانین کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، وہ عربی زبان کا ایک گرامیٹیکل اصول ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں وہ تغلیب کا اصول ہے۔ تغلیب کا اصول جیسے کہ مثال کے طور پر والدین کو ابوین کہہ دیا جاتا ہے کبھی کبھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ایک ساتھ عمران کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ کھجور اور پانی کو ایک ساتھ اسودان کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ شمس و قمر کو ایک ساتھ قمران کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تغلیب کے قاعدے کے تحت اذان اور اقامت کو اذانین کہا ہے، ورنہ دے آر ڈفرینٹ ان نیچر، وہ دونوں الگ الگ ہیں، بالکل اذان الگ ہے اور اقامت الگ ہے، اس لیے دونوں کا حکم بھی الگ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے جس پر بحث کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ جب تم ندا سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اقامت کا جواب دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر جو ندا ہے نا، یہ لفظ کامن ہے، ایک عام لفظ ہے جس سے مراد اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے۔ جبکہ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ندا سے مراد صرف اذان ہے، کیونکہ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُقِيمُ، کہ وہی کہو جو اقامت کہنے والا کہتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جواب نہیں دینا چاہیے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں یکساں کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے، جبکہ اذان کے بعد دعائے مسنونہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں اور اس کو سارے لوگ مانتے ہیں۔ تو ان کے مطابق جو ہے وہ ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ 3 اوپینینز ہیں جو میں نے پوری ایمانداری سے ان کے استدلال کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آپ کا ضمیر، آپ کا کانشنس، آپ کا دل جس بات پر مطمئن ہوتا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے۔ اگر کوئی بھائی اس کا جواب دیتا ہے تو آپ کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے،
اور اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو آپ کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں آپ کو دینا ہی. امید ہے کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.